بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، हम लोग मनारुस्सबील फी शरह दलील इस किताब में किताब उस्सलाह पढ़ रहे हैं, और किताब उस्सलाह में हम लोग अब तक 8 अरकान पढ़ चुके हैं या 7 अरकान पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को 8वें रुकन से पढ़ना है, अर्रफ़उ मिनस सुजूद। जी शेख, शुरू करें। بسم الله الرحمن الرحيم. الثامن الرفع من السجود. التاسع الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وكيف جلس كفى. والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وينهى عن عقبة الشيطان. رواه مسلم. وقال ابن عمر من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة. العاشر الطمأنينة، وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي، لأمره صلى الله عليه وسلم الأعرابي بها في جميع الأركان، ولما أخل بها قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي. الحادي عشر التشهد الأخير، لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد مجهول کا صيغہ پوری طرح أن يفرض علينا التشهد السلام على الله أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله، فدل هذا على أنه فرض، وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة لما قالوا قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد. الحديث متفق عليه. والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والكامل مشهور. واختار أحمد تشهد ابن مسعود فإن تشهد بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وسلم جاء نص عليه. وتشهد ابن مسعود هو قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، متفق عليه. قال الترمذي بعد هو أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. ويترجح أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس. يكفي شيخ؟
ایک بس اور ایک رکن پڑھ لیں. الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى حال غير جالس کیا جی أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. چلیے ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الصلاح پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاح میں ہم لوگوں نے ارکان الصلاح کی بحث شروع کی تھی. القیام مع القدرہ، تکبیرۃ الاحرام، قراءۃ الفاتحہ، رکوع، الرفع من الرکوع، السجود، الرفع من السجود. تو اس طرح تقریباً ہم لوگوں نے 8 پڑھ لیے، یا 8ویں سے ہم کو شروع کرنا ہے. 7 پڑھ لیے ہیں. الثامن الرفع من السجود، سجدے سے سر اٹھانا یہ رکن ہے. سجدہ اور سجدے سے سر اٹھانے میں بھی بالکل وہی بات ہوگی جو اسی نیت سے اٹھا جائے کہ سر سجدے سے اٹھانا ہے. جیسے اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ اگر کوئی انسان کسی آواز کی وجہ سے یا گھبرا کر چونک کر اٹھ جائے تو گویا کہ وہ اٹھنا سجدے سے اٹھنا شمار نہیں ہوگا. بالکل جس طرح رکوع میں رکوع سے اٹھنا شمار نہیں ہوگا، بالکل ایسی ہی بات ہے اس میں بھی، کیونکہ اس کی نیت ہونا چاہیے کہ میں اب سجدے سے اٹھ رہا ہوں، اس ارادے سے وہ اٹھے. یہ 8واں رکن ہے. اس کے بعد 9واں رکن جو ہے الجلوس بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ رکن ہے. لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم للمسیء، وہ مسیء الصلاح کے جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، یعنی سجدے سے سر اٹھاؤ اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ. تو مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں یہ بات کہی کہ تشہد کیا کہتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا ہے، اس کا حکم دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رکن میں شامل ہے. وَكَيْفَ جَلَسَ كَفَى، اور جیسے بھی اگر آدمی بیٹھے تو یہ کافی ہے، یعنی اس کا اعتبار ہو جائے گا. بالکل ایک خاص ہیئت میں بیٹھے 2 سجدوں کے درمیان ایسا کچھ ضروری نہیں ہے. وَالسُّنَّةُ أَن يَجْلِسَ مُفْتَرِشًا عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَيَنْصِبَ الْيُمْنَى، اصل میں صحیح طریقہ تو یہ ہے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا بھی کہ آدمی اپنے پیر کو بچھائے، بائیں پیر کو، اور دائیں پیر کو کھڑا کرے، بالکل جیسے 2 رکعت والی نماز کے تشہد اخیر میں ہم بیٹھتے ہیں. ایک پیر پر بائیں پیر کو بچھا کر اسی پر بیٹھ گئے اور دائیں پیر کو کھڑا دیے. وَيُوَجِّهُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ، اس کو قبلے کی طرف، یعنی اس کی انگلیوں کو قبلے کی طرف متوجہ کر دیں. کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پیر کو بچھا دیتے اور داہنے پیر کو کھڑا کر دیتے. وَيَنْهَا عَنْ عَقَبَةِ الشَّيْطَانِ، اور یہ شیطان کی بیٹھک سے یا عقبۃ الشیطان سے منع کرتے. تو مطلب عقبۃ الشیطان کسے کہا جائے گا کہ اگر آدمی پوری طرح اپنے پچھواڑے کو نیچے لگا دے، ٹیک دے اور دونوں پیروں کو کھڑا دے، تو یہ ایک صورت ہے. بعض علماء نے اس کو اقاع الکلب جو کہا گیا حدیث میں، اسی عقبۃ الشیطان بھی اسی کی ایک صورت ہے، یہ بتلائے ہیں. تو مطلب یہ کہ اگر آدمی دونوں پیروں کو کھڑا کر کے بیچ میں پوری طرح بیٹھ جائے اور زمین پر اپنے پچھواڑے ٹیک دے،
تو پھر یہ ایک ہو جائے گی عقبۃ الشیطان کی یہ ایک صورت ہے۔ اور اقعاء الکلب جسے کہا گیا ہے بعض احادیث میں، وہ اس طرح کہ آدمی پوری طرح اپنے پنڈلیاں کھڑا دے اور اپنے پچھواڑے کو ٹیک کر، ہاتھوں کو ٹیک کر بیٹھ جائے، بالکل جیسے انسان ضرورت کے لیے بیٹھتا ہے اسی طرح۔ صرف یہ کہ اس میں فرق یہ ہے، ضرورت کو بیٹھتے وقت انسان پچھواڑے اٹھا لیتا ہے، لیکن جب اس میں اگر تشہد میں بیٹھے تو یہ اقعاء الکلب ہو جائے گا۔ تو یہ عقبۃ الشیطان اور اقعاء الکلب، یہ اس طرح بیٹھنا دونوں ہی منع ہے۔ کتے کے بیٹھنے کی طرح بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا، یہ شیطان کے بیٹھنے کی طرح جو بیٹھنے سے کہا مراد کہ اپنے پورے دونوں پچھواڑے نیچے ٹیک دے اور دونوں پیروں کو کھڑا دے، تو یہ عقبۃ الشیطان یعنی اس طرح بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی بائیں پیر کو کھڑا کرے، بائیں پیر کو بچھا دے اور داہنے پیر کو کھڑا کر دے، اور اسی کے اوپر بائیں پیر کو بچھا کے اس پہ بیٹھ جائے، دائیں پیر کو کھڑا کرے۔ تو یہ اصل میں صحیح طریقہ ہے۔ اور پیروں کی انگلیاں متوجہ ہوں گی قبلے کی طرف۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں من سنت الصلاة ان ينصب القدم اليمنى واستقباله باصابعها القبلہ، آدمی اپنے داہنے پیر کو کھڑا کرے اور اس کی انگلیوں کو قبلہ کی جانب موڑ لے، یہ صحیح بیٹھنے کی کیفیت ہے۔ یہ اصل میں جلوس بین السجدتین کی بات ہو رہی ہے، دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کی کیفیت ہے اس کے تعلق سے یہاں پر یہ ذکر ہوا۔ تو ان دو سجدوں کے درمیان کا بیٹھنا بھی یہ رکن ہے، تو یہ 9واں رکن ہو گیا۔ اب 10واں رکن دیکھیے، الطمأنینہ وہی السکون۔ طمانینہ یعنی سکون، سکون سے، آرام آرام سے کوئی بھی رکن کو ادا کرنا۔ وَإِن قَلَّ فِي كُلِّ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ، گرچہ کہ یہ اطمینان کے ساتھ بیٹھنا کرنا یہ تھوڑا بھی کیوں نہ ہو، لِأَمْرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْأَعْرَابِيَّ بِهَا فِي جَمِيعِ الْأَرْكَانِ، پورے ارکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو دہرایا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، اسی طرح اس سے پہلے بھی ثم ارکع حتى تطمئن راکعا۔ تو یہ جو اطمینان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکن کو ادا کرنے کا حکم دیا، تو اور جب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جلدی جلدی پڑھ کے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اتنا جلدی جو پڑھ کے آ رہے ہو اس طرح کرنے سے نماز نہیں ہوگی، سکون سے اطمینان سے پڑھنا ہوگا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے مشائخ کہ کیا اطمینان سے ارکان کی ادائیگی اور خشوع خضوع دونوں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اطمینان سے نماز پڑھنا اور خشوع یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا الگ الگ ہیں؟ دونوں الگ الگ ہیں شیخ۔ جی، کس طرح؟ مثلا تھوڑی وضاحت اور مزید۔ ہمارے امام صاحب کہتے ہیں اگر نماز میں لمبی کر دیتا ہوں تو خشوع نہیں رہتا ہے، اس لیے جلدی پڑھا دیتا ہوں، ادھر ادھر کے خیالات آنے لگتے ہیں لمبی نماز میں، کہتے ہیں تو اس طرح سے لمبی ہوئی تو نماز جو ہے اس میں وساوس اور جو ہے دوسرے بھی خیالات آ سکتے ہیں، لیکن اگر مختصر پڑھیں گے تو خشوع خضوع سے یعنی کہ دل جمعی سے جلدی ہو جا سکتا ہے، میرا خیال ہے۔ خیر ٹھیک ہے، یہ آپ کا جو آپ کی جو شرح ہے تقریباً وہ بات تو اسے ہے، اس میں یعنی کہ تقریباً آ گئی ہے، اور بھی مزید کوئی وضاحت کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور بھی مجال ہے۔ جی مشائخ، کیا اطمینان سے ارکان کا ادا کرنا اور خشوع خضوع دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا پھر الگ الگ ہیں؟ ایک آدمی جو ہے نا اطمینان سے ادا کرتا ارکان،
لیکن جی اس کا دل پورا گھومتے رہتا، ہم تو جو ہے نا اس لحاظ سے کیا ہوتا، اس کا خشوع خضوع پوری طرح اس کے پاس بالکل نہیں رہتا۔ خشوع خضوع کا مطلب ہے پورا یکسوئی کے ساتھ جی اس کے اندر جو ہے نماز میں جو پڑھ رہا اس کے اندر وہ تاثیر ہونا اس الفاظ کی سب، جی جی تو بالکل خشوع خضوع الگ ہے، اطمینان الگ ہے۔ صح، یہ بات مزید واضح ہو گئی کہ خشوع خضوع الگ ہے اور اطمینان الگ چیز ہے۔ اطمینان سے ارکان کی ادائیگی یہ کرنا رکن یہاں پر کہلایا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فعل میں، ہر رکن میں جب کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے سر اٹھاؤ، اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، تو یہ ساری چیزیں اطمینان سے جو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو گویا کہ یہ رکن ہوا۔ اگر اطمینان سے نہیں کرے گا، جلدی اگر پڑھ لے، تو یہ بالکل رکن کو اس نے چھوڑ دیا، تو اس طرح ایسے انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ بالکل جو آدمی ارکان کو تو صحیح ادا کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے خشوع خضوع میں فرق ہے، یعنی خشوع خضوع میں کمی ہے، تو ایسی صورت میں نماز اس کی ہو جائے گی۔ اب جیسے بات آئی کہ جلدی نہیں کرنا ہے، ارکان کو سکون سے ادا کرنا ہے، اطمینان سے ادا کرنا ہے۔ خشوع خضوع یہ ہر انسان کا کچھ کیا کہتے ہیں یکساں نہیں ہو سکتا۔ بسا اوقات بعض لوگوں کو خیالات زیادہ آتے ہیں نماز میں، تو یہ خیالات کا آنا خشوع خضوع کے خلاف ہے۔ انسان پوری یہ کوشش کرے کہ اس طرح کے خیالات میں وہ نہ چلا جائے، ٹھیک ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان چلا گیا تو اب اس کے لیے کیا طریقہ کیا ہے، اس کو کرنا کیا چاہیے کہ وہ ان خیالات کو میں استرسال سے بچے۔ استرسال مثلا اگر آپ صبح کی کلاس پڑھنے گئے تھے، کہیں کلاس میں کیا کیا باتیں ہوئی، ایک خیال آیا بس کہ آج یہ استاد آئے، یہ پڑھائے، اب اچانک آپ کو خیال آ گیا کہ آپ نماز میں ہیں، تو اب یہاں سے آپ فوراً جو ہے نماز میں، یا امام اگر جہری قرات کر رہا ہے تو تلاوت کی طرف غور سے سننے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اب جو پہلا صفحہ پڑھے تھے، وہ آخری صفحے 3-4 صفحے جو پڑھے ہیں، پورے کے پورے کا پورا مراجعہ وہ نماز میں نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی مشائخ؟ اگر ایک انسان کو نماز میں خیال آ جاتا ہے، جو نماز میں کھڑے ہو کر نماز کے باہر اس کا خیال چلا جاتا ہے، تو اس کو فوراً کرنا یہ چاہیے کہ وہ فوراً نماز کے اندر آ جائے ذہنی طور پر۔ ایسا نہیں کہ اب ایک کسی بھی کام کے تعلق سے اس کا ذہن چلا گیا تھا تو پورا اسی میں وہ کنٹینیو نہ کرے، اس کو ڈسکنیکٹ کر کے پھر فوراً نماز کی طرف وہ متوجہ ہو جائے، یہ ذہنی کیفیت پر قابو پائے، تو یہ چیز بتلانا مقصود ہے۔ تو الخشوع الگ چیز ہے، الطمانینہ یہ الگ چیز ہے۔ تو خشوع خضوع بعض لوگوں نے کہا کہ وہ رکن ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ سنت ہے۔ خشوع خضوع سنت ہے۔ اگر ایک انسان ایسے عبادت کرے جیسے اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے، یا کم از کم ایسا محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، تو یہ مطلوب ہے ایک انسان سے۔ لیکن اب ایمانی کمزوری کی وجہ سے وہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے، تو کیا اب ایسا کہیں گے کہ جس کے اندر بھی اس طرح کی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے، اس کی نماز ہی قابل قبول نہیں ہے؟ کیا ہے مشائخ؟ نماز تو قبول ہو جائے گی شیخ، لیکن درجات میں جو ہے نا وہ اکمل درجے کو نہیں پہنچے گا۔ جی جی بالکل، تو تفاوت ہوگا۔ خشوع خضوع کی کمی سے آپ کے ثواب میں کمی ہو سکتی ہے، اور حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کا عشر ہی ثواب ملتا ہے، 10% ہی اس کو ملے گا۔ بعض ہیں کہ اس کو 50% ملے گا۔
تو یہ ہر انسان کے خشوع خضوع کی کیفیت کے مطابق اس کو اس نماز کا ثواب ملتا رہے گا، تفاوت ہوگا۔ خشوع خضوع سے اگر آدمی اس کے اندر اس کا خلل ہو جائے تو نماز اس کی پوری باطل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ہم لوگوں کو اس سے پہلے بھی حدیث کے ابواب میں یہ حدیث پڑھنے کو یا دیکھنے میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے فوری بعد لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے گئے۔ کس کام کے لیے؟ جی ایک سونے کا جو ہے نا کچھ حصہ رہ گیا تھا تو اس کو جو ہے صدقہ و خیرات نہیں کیے تھے، تو اچانک یاد آ گیا تھا تو وہ صدقہ و خیرات کرنے کے لیے پوری چلے گئے۔ تو وہ خیال کہاں آیا تھا؟ جی جی بالکل، نماز میں آیا۔ تو مطلب یہ کہ اگر اس طرح کبھی نماز سے غیر متعلق چیز میں، کسی کا تجارت میں، کسی کا صدقہ خیرات میں، کسی کا علمی مسائل میں، کسی کا لڑائی جھگڑے میں، کسی کا کسی اور معاملے میں خیال کبھی چلا جاتا ہے تو یہ ایک انسانی ذہنی ساخت ہے۔ کوشش انسان یہ کرے کہ وہ اپنے طور پر برابر نماز میں یکسو ہونے کی کوشش کرے، جتنا وہ کر سکتا ہے، جتنا اس کے امکان میں پوری وہ کوشش یہ کرے۔ کبھی کبھار انسان کا جب خیال چلا جاتا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے توبہ استغفار کرے کہ نماز میں ایسی کیفیت نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی جب شیطانی وسوسے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیگر حل بھی بتلائے ہیں کہ آپ بائیں جانب ہلکے سے انداز میں تھوکیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یہ 3 مرتبہ بائیں جانب تھوکیں۔ تو یہ خیالات سے بچنے کے لیے نماز میں یہ احکام دیے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ خشوع خضوع رکن نہیں ہے، خشوع خضوع سنت ہے۔ دیگر جس طرح نماز کی کوئی سنت چھوٹ جائے تو انسان جو ہے اس پر اس کی نماز نہیں باطل ہوگی، لیکن آدمی کو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ آدمی سنت کے مطابق نماز پڑھے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ واضح ہوئی مشائخ بات طمأنینہ اور الخشوع میں، دونوں میں فرق ہے؟ ہاں جی جی مولوی صاحب، اچھی بات ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ الحادی عشر، جی یہ کافی لمبا ہے اور وقت اس میں کم ہے، تو شاید یہ بات مکمل نہیں ہو پائے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ یہاں 10 تک رک جاتے ہیں۔ انشاءاللہ کل الحادی عشر سے ہم لوگ پڑھیں گے، یہاں تک ہم لوگ بات کو روک لیتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔